للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات فخر موجودات انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں سیاح کائنات سیاح عرب و عجم تاجدار عرب و عجم مالک حل و حرم صاحب تسنیم و کوثر مالک جنت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں میں جس طریقے سے پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، سبحان اللہ، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، سبحان اللہ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ سبحان علی، اللہ، سبحان اللہ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل دو نسبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو استقبال ماہ رمضان اور دوسرا فضائل مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دونوں عناوین پہ گفتگو کروں، اور 9:30 بج چکے ہیں اور مجھے اس کے بعد پھر ایک پروگرام میں اور شریک ہونا ہے، اور آپ جو ہے اس وقت مولا علی کے فضائل سننے کی پوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ پوزیشن لے لیں تو پھر میں بھی مولا کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اور مولائے کائنات کی منقبت پڑھ کر پھر میں ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سنیو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو وہ شان عطا کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ادنا درجے کا نہیں ہے، ہر صحابی اعلیٰ درجے کا ہے۔
اب ہر صحابی اعلیٰ درجے کا ہے، تو جو صحابہ میں جس کا نام پیدائشی علی ہو، پیدائشی طور پر جس کا نام علی ہو، دراصل ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو للو پپو چپو ڈپو یہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ قاری صاحب بھی ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ علامہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مولانا بھی ہوتا ہے۔ جس کو بچپنے میں لوگ پپو بولتے تھے، جب وہ بڑا ہوا تب اس کو لوگ علامہ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ہو کر محنت کر کے وہ کچھ بنا ہے، یعنی بچپنے میں ادنا تھا اور بڑا ہو کر اعلیٰ ہو گیا، لیکن جس دن علی پیدا ہوئے اسی دن سے علی علی ہیں، جس دن سے علی پیدا ہوئے اسی دن سے علی علی ہیں۔ اور علی کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ، علی کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ بچپنے میں اعلیٰ تھے تو پھر شباب میں ان کے اعلیٰ ہونے کی شان کیا ہوگی، اور پھر ان کی اخیر عمر کے عروج کی شان کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بندوں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یعنی جو بندے ذکر علی کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا کہ جو علی کا چہرہ دیکھے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، اس لیے ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اب صرف ایک حدیث پڑھ کر میں استقبال ماہ رمضان شریف کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ علی کا ذکر سننا چاہتے ہیں میرے مولا کا، تو اب تھوڑا سا آپ بیداری کا اظہار کریں۔ ایک حدیث صرف پڑھوں گا اور حدیث پڑھ کر اپنی بات کو پھر استقبال ماہ رمضان کی طرف جو ہے اس کا رخ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں تقوی موجود ہے تو وہی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اسے اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، انبیاء کے مزارات اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اولیاء کی ذوات اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ماہ رمضان اللہ کی نشانی ہے، بقرعید کے جانور جو قربانی کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ارے جب ولی اللہ کی نشانیاں ہیں تو علی کتنا بڑا اللہ کی نشانی ہوگا، علی کتنا بڑا اللہ کی نشانی ہوگا، علی کی شان کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج میں ایک ایسی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ زبان میری ہوگی لیکن بات کسی اور کی ہوگی۔ دراصل آج کے اس پرفتن دور میں رافضیت اور خارجیت کے عروج کے دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ مناقب پڑھنے سے جو ہے وہ بے خبر ہیں، اور لوگ مناقب جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتے۔ دراصل کسی کہنے والے بہت بڑے مفکر نے کہا ہے، بہت بڑا کوئی مفکر ایک بات کہتا ہے کہ علی کے فضائل ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا، جس کے باپ ایک ہوتے ہیں، جس کا باپ ایک ہوتا ہے اور جس کی مائیں نیک ہوتی ہے، انہی کو اللہ علی کی محبت نصیب کرتا ہے اور انہی کو اللہ علی کی تعریف کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائے، قریب آ جائیں اور دل قریب کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور اب منظر ذرا ملاحظہ کریں، حدیث کا پس منظر، حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی اپنے گھر سے نکلے۔ علی کا گھر نبی کے گھر کے بازو میں تھا اور صدیق اکبر کا گھر نبی کے گھر کے سامنے تھا۔ صدیق اپنے گھر سے نکلے، علی اپنے گھر سے نکلے۔ اب ذرا تصور
تصورات میں آپ عائشہ نگر اور مالیگاؤں کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ کی زمین پہ پہنچے، جہاں جبریل اپنے پروں کو سمیٹ کر آتا ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک، اور شام کو آتے ہیں صبح تک، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر وہ دوبارہ نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو غلاموں کے مقدر ہے، حضور چاہیں تو پھر زندگی میں بار بار جائیں، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، اسی میں عمر 2 روزہ تمام ہو جائے۔ صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے، مولا علی اپنے گھر سے نکلے، دونوں کی تمنا یہ ہے میں نے نبی کے گھر میں جا کے حضور کا دیدار کرنا، حضور سے باتیں کرنا۔ اب صدیق اکبر بھی آئے اور مولا علی بھی آئے۔ حسن اتفاق یہ کہ صدیق اور علی دونوں نبی کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے، نبی کے دروازے پر دونوں اکٹھا ہوئے۔ مولا علی نے کہا ابو بکر پہلے آپ اندر جائیں، اور پھر مولا علی نے جب کہا اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، علی نے کہا ابو بکر آپ پہلے اندر جائیں۔ میرے ابو بکر نے کہا، میرے صدیق نے کہا نہیں نہیں علی میں پہلے نہیں، پہلے آپ اندر جائیں۔ اب یہ آپ اور آپ کی گفتگو جاری ہوتی ہے، یہ آپ اور آپ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ صدیق کہتے پہلے آپ، علی کہتے پہلے آپ، لوگ کہہ رہے ہیں پہلے کون پہلے کون؟ لوگوں نے تو لڑا دیا کہ خلافت کے لیے علی لڑ رہے تھے، ابو بکر لڑ رہے تھے۔ او نادان جو نبی کے گھر میں جانے میں سبقت نہیں کرتے، وہ خلافت کے لیے کیا لڑ سکتے ہیں؟ لڑائی لڑنے والے تو تم ہو۔ صدیق کہتے علی پہلے آپ جائیں گے، مولا علی کہتے پہلے آپ جائیں گے۔ اب یہ آپ اور آپ کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ حدیث مبارکہ سنیں، زبان میری ہے بات ان کی۔ جب مولا صدیق نے کہا کہ پہلے آپ جائیں، مولا علی نے کہا پہلے آپ جائیں، دونوں اجرے رسول پہ یہ آپ اور آپ کہتے ہیں یہ آپ اور آپ کہاں سے سیکھا؟ جو ہے دنیا کے نفس پرست لوگ میں کرتے ہیں، اور جو نبی کے یار ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے صدیق نے کہا میرے آقا امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہ پہلے آپ جائیں۔ مولا علی نے کہا نہیں پہلے آپ جائیں۔ اب اس کے بعد علی مرتضیٰ دلیل کی زبان سے بات کرنے لگے، علی کی زبان کھلنے لگی، باب مدینۃ العلم کی زبان کھلنے لگی، سید السادات کی زبان کھلنے لگی۔ عرش پر جس کا نکاح خدا نے کرایا اور فرش پر جس کا نکاح نبی نے کرایا، اس علی کی زبان کھلنے لگی۔ علی نے کہا نہیں ابو بکر میں پہلے اندر نہیں جاؤں گا، پہلے تو آپ ہی اندر جائیں گے۔ اب علی مرتضیٰ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھو علی صدیق اکبر کی منقبت پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق علی کی منقبت پڑھ رہے ہیں۔ منقبت علی پڑھنا یہ صدیق کی سنت ہے، اور علی کی منقبت پڑھنا صدیق کی سنت ہے، اور صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا مولا علی کی سنت ہے۔ اور ہم سنیوں کا مقدر ہم دونوں کی منقبت پڑھتے ہیں، یعنی ہم ان کی بھی پڑھتے ہیں اور ان کی بھی پڑھتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کی منقبت مولا علی کیسے پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ تشریف لے جائیں، میں آپ پر تقدم نہیں کر سکتا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بعد آقا فرماتے میرے بعد ابو بکر سے افضل کسی بندے پر سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی میرے بعد آقا فرما رہے ہیں، زبان علی مرتضیٰ کی ہے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے بہتر کوئی انسان دنیا میں انبیاء کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد صدیق اکبر سے افضل کسی انسان پر سورج طلوع نہیں ہوا، اور ان میرے بعد کسی بندے پر ابو بکر سے افضلیت کے حوالے سے سورج غروب نہیں ہوا۔ یعنی آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ذات کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی۔ تو آقا فرماتے ہیں میرے بعد ابو بکر کے علاوہ نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ سورج غروب ہوا۔ تو علی کا بیٹا کے چوچا سے کہنے لگا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ کہتے ہیں علی کہتے ہیں پہلے تو آپ جائیں گے، حضور نے آپ کی فضیلت بیان کی، صدیق پہلے آپ جائیں گے، پہلے میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ بھی صدیق تھے یار، کوئی کم تھوڑی تھے، نبی کا مصلی جو سنبھالے، جس کی اقتدا میں نبی کبھی نماز ادا فرمائے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں علی پہلے میں نہیں بلکہ پہلے آپ جائیں گے، اس لیے
کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا. دیکھو دیکھو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا کہ میرے بعد ابو بکر سے افضل کسی انسان پہ نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا, یعنی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل. تو اب صدیق اکبر یہ سن کر کے سینہ نہیں چوڑا کرتے کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو میں اندر چلا جاتا ہوں, لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس شخص پہ تقدم کیسے کر سکتا ہوں, میں اس سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں, اس سے پہلے نبی کے گھر میں قدم کیسے رکھ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان علی کے ساتھ کیا ہے. میں نے اپنے خاندان کے بہترین انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا ہے, جس کو حضور سب سے بہترین کہیں اپنے خاندان میں, اس سے پہلے میں اندر کیسے جا سکتا ہوں. صدیق اکبر نے اپنی دلیل پیش کی, مولا علی نے اپنی دلیل پیش کی, لیکن اب وہ علی تھے چپ کیسے رہتے, وہ فضیلتیں چھپانے والے نہیں تھے, وہ فضیلتیں بتانے والے تھے. تو سیدنا مولا علی نے جب یہ سنا تو فرمایا نہیں نہیں ابو بکر میں پہلے اندر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم کا سینہ دیکھنا چاہیں, جو ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہیں, وہ میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھ لیں. حضور جس کے سینے کو خلیل اللہ کا سینہ کہیں اس کے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں, میں اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں, اس سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں. علی مرتضیٰ نے صدیق اکبر کی یہ فضیلت بیان کی, لیکن آپ چپ ہیں, مجھے اس پر افسوس بھی ہے, اس لیے کہ آپ اصلاح معاشرہ سننے کے لیے آئے. مجھے پتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں مالیگاؤں کے غیور عاشقان اہل بیت اور عاشقان صحابہ کے سامنے منقبت صدیق و علی پڑھ رہا ہوں. علی مرتضیٰ کہتے ہیں, علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا اگر کوئی خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہیں تو وہ ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے, وہ ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھ لے. صدیق اکبر یہ سن کر کے چپ نہیں ہوئے, بلکہ فرماتے ہیں اے علی میں تم سے کیسے تقدم کر سکتا ہوں, پہلے تو آپ ہی جائیں گے, اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہیں, حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہیں, حضرت موسیٰ کی نماز دیکھنا چاہیں, حضرت عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. آدم کا علم, حسن یوسف, موسیٰ کی نماز, عیسیٰ کا زہد اگر دیکھنا ہے تو میرے علی کو دیکھ لو. کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق کہہ رہے ہیں. علی پہلے تو آپ جائیں گے میں نہیں. علی چپ نہ رہے, فرماتے اس شخص پہ میں تقدم کیسے کر سکتا ہوں, میں اس شخص سے آگے کیسے جا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ روز قیامت جب سب لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو حسرت و ندامت کے ساتھ نفسی نفسی کرتے ہوئے آئیں گے اور نفسی نفسی کرتے ہوئے جمع ہوں گے. لیکن جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, سب کی گردنیں جھکی ہوں گی, سب حسرت و ندامت سے ہوں گے, اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اعلان کرے گا اے ابو بکر تم اور تمہارے محبوب بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں کہ جب سب حسرت و ندامت کریں گے اللہ کہے گا ابو بکر اور اس کے ماننے والے, محبت کرنے والے سب بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں. جس کی محبت لوگوں کو جنتی بناتی ہے, اے ابو بکر میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, پہلے تو صدیق آپ ہی جائیں گے. اللہ اکبر. بس اتنا سننا تھا. سننے کے بعد حضرت صدیق نے کہا نہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے, اور وہ بھی خیبر میں کہتے ہوئے سنا ہے. خیبر کے اندر جب بھوک کا لوگوں کو غلبہ ہوا تو اللہ نے جنت سے دودھ اور کھجور کا ہدیہ بھیجا, اور دودھ اور کھجور کا ہدیہ بھیج کر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے کیا کہا پتا ہے کہ یہ طالب و غالب یعنی اللہ کا ہدیہ ہے علی ابن ابو طالب کے لیے. یہ طالب و غالب کا ہدیہ ہے علی ابن ابو طالب کے لیے, جس کو خدا ہدیہ دودھ اور کھجور کا بھیجے اس سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں. علی تو پہلے آپ ہی جائیں گے. لیکن مولا علی اس پہ چپ نہ ہوئے. علی یہ مرتضیٰ کہتے ہیں میں اس شخص سے آگے جانے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں, میں اس شخص سے آگے جانے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں. ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر میری آنکھ ہے آنکھ. آقا فرماتے ابو بکر میری آنکھ ہے آنکھ. جس کو نبی نے اپنی آنکھ کہا میں اس سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں. لیکن جب صدیق اکبر نے یہ سنا تو صدیق بھی چپ نہ رہے, کہا نہیں علی پہلے تو
आप ही आगे जाएंगे। इसलिए कि मैंने इन्हीं कानों से रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना कि लोगों सुनो सुनो, अली वो हैं जिसके लिए जन्नत की सवारी आएगी और उनके आगे आगे निदा करने वाला निदा करेगा, अल्लाह अकबर। फरमाते अली के लिए जो है वो जन्नत की सवारी आएगी और उनके आगे निदा करने वाला क़यामत में निदा करेगा कि मोहम्मद अरबी के एक बेहतरीन वालिद थे, मोहम्मद अरबी के एक बेहतरीन वालिद थे, उनका नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और मोहम्मद अरबी का बेहतरीन भाई था, उसका नाम अली इब्न अबू तालिब है। अरे जिसके खुतबे फरिश्ते क़यामत में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं कैसे जाऊं? अली पहले तो आप जाएंगे। लेकिन वो अली थे, नबी की सोबत में बैठने वाले, हुजूर से सुनने वाले थे। अरे जिन्होंने सुना वो यूं बयान करते, जिन्होंने कुछ सुना नहीं बेचारे वो इधर और उधर में पड़े हुए हैं। सिद्दीक अकबर कहते नहीं पहले मैं नहीं, पहले आप। मौला अली ने इतना सुना, सुनने के बाद कहते नहीं अबू बकर, पहले तो आप ही जाएंगे नबी के घर में, मैं पहले नहीं जाऊंगा। मैं कैसे आपसे आगे जाने की जसारत कर सकता हूं, पहले तो आप ही जाएंगे। अब अली दलील दे रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन जन्नत की चाबियां रिजवान जन्नत, खाजिन जन्नत, रिजवान जन्नत, जन्नत की चाबियां लाएगा और जन्नत की चाबियां ला करके आका की बारगाह में पेश करेगा और पेश करके अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की कुंजियां हैं और ये जहन्नम की कुंजियां हैं, आप इस पर कब्जा फरमा ले। आका फरमाएंगे आईना अबू बकर, अबू बकर कहां है? और आका फरमाएंगे कि जन्नत और जहन्नम की चाबियां आज अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दी जाएगी। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, ये मौला अली कह रहे हैं कि जन्नत और जहन्नम की चाबियां क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दी जाएगी। और अल्लाह के रसूल फरमाएंगे अबू बकर तू जिसे चाहे जन्नत में दाखिल कर दे, तू जिसे चाहे जहन्नम में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं अबू बकर मैं उस शख्स से आगे कैसे जा सकता हूं जिसके लिए नबी ये फरमाए। लेकिन सिद्दीक अकबर ने ये सुना, फरमाते हैं नहीं अली पहले तो आप ही जाएंगे, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों से सुना है कि अल्लाह अकबर मैदान मैशर में मैशर का दूल्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और जिब्रील अमीन उनके पास आकर के अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फिर मौला अली हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं जिब्रील आकर के कहेंगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, हुजूर शुक्र अदा करेंगे। उसके बाद फिर जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपके भाई अल्लाह अली से भी मोहब्बत करता है, हुजूर शुक्र अदा करेंगे। फिर उसके बाद जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा से भी अल्लाह मोहब्बत करता है, हुजूर शुक्र अदा करेंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपके बेटे हसन हुसैन से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के रसूल सजदा शुक्र अदा करेंगे कि जब लोग नफसी नफसी कर रहे हैं, अल्लाह मेरे खानदान से इजहार मोहब्बत फरमा रहा है। तो ऐ अली, जिससे खुदा क़यामत में मोहब्बत का इजहार करे, उससे आगे मैं कैसे जा सकता हूं? मैं नहीं जाऊंगा अली, पहले तो आप ही जाएंगे। लेकिन सिद्दीक अकबर का ये सुनने के बाद मौला अली कहते हैं नहीं अबू बकर, नहीं अबू बकर, पहले तो आप ही को जाना है रसूलुल्लाह के घर में, इसलिए कि मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना है कि अगर पूरी दुनिया के इंसानों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, पूरी दुनिया के इंसानों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका ईमान सबसे वजनी हो पहले तो वही जाएगा, पहले वही जाएगा। सिद्दीक अकबर ने इतना सुना, सुनने के बाद कहते हैं नहीं नहीं अली, पहले मैं नहीं बल्कि पहले आप जाएंगे नबी के घर में, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अली इब्न अबू तालिब और उनकी औलाद और उनकी बीवी ऊंटों पर सवार होकर के आएंगे और लोग उनको इस शान से आते देखकर, अली को और औलादे अली को लोग महशर में आता देखकर मैदान महशर में भी हैरान होंगे और हैरान होकर के चेहरे अली देखकर लोग कहेंगे ये कौन सा नबी है जो इस शान से मैदान महशर में आ रहा है? तो अल्लाह का मुनादी नहीं, अल्लाह का मुनादी कहेगा ये नबी नहीं है, नबी का भाई अली इब्ने अबू तालिब है जो इस शान से आ रहा है। इसलिए पहले आप जाएंगे अली, पहले मैं नहीं बल्कि पहले आप। मेरे अली ने कहा मैं उस शख्स से पहले कैसे जा सकता हूं? अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे, पहले तो आप ही जाएंगे, पहले तो अबू बकर आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से फरमाते हुए सुना, हुजूर कहते हैं कि कोई एक दरवाजे से, कोई दो दरवाजे से, कोई तीन दरवाजे से, लेकिन जब अबू बकर की बारी आएगी तो अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और जन्नत के 8 दरवाजे खोल के अल्लाह फरमाएगा अबू बकर के लिए 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, अबू बकर जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए।
جس کے لیے اللہ آٹھوں دروازے کھول دے گا، پھر اس کے لیے میں کیسے آگے بڑھوں؟ ابو بکر پہلے ذرا زور سے، پیچھے والے بھی پہلے ہاتھ اٹھا کے پہلے۔ صدیق اکبر کو کہتے ہیں پہلے آپ، کیونکہ آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ۔ علی پہلے آپ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی سے سنا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا محل ہوگا، اور میرے محل کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کا محل ہوگا، اور خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے محل کے درمیان علی کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کا محل ہوگا، ہم دونوں کے بیچ میں علی کا محل ہوگا۔ فرماتے ہیں جس کا محل نبی اور خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے بیچ میں ہو، اس سے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ پہلے تو علی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امین القادری کہتا ہے تو شاید لوگ ہنگامہ کرتے، لیکن یہ صدیق اکبر کہہ رہا ہے، صحابہ کا امام کہہ رہا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہہ رہا ہے، ثانی اثنین ہجرت کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا پہلا صحابی ہے۔ فرماتے ہیں خلیل و حبیب کے درمیان جس کا محل ہوگا، اس کے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ پہلے میں نہیں، پہلے علی مرتضیٰ نے سننے کے بعد فرماتے نہیں، پہلے آپ۔ اے ابو بکر پہلے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا کہ فرشتے اور کرو بیاں روحانی ملائے آلاب، یہ سب پہلے دن سے ابو بکر کو آسمان سے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کو جھانک کر دیکھتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ یہ شان ہے صدیق کی، یہ شان ہے صدیق کی، اس لیے جس کو فرشتے جھانک کر زیارتیں کریں پہلے تو وہی جائے گا۔ پہلے میں نہیں، بلکہ پہلے مولا علی نے جب کہا تو صدیق اکبر کہتے نہیں، پہلے تو آپ، کیونکہ آپ کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے اور آپ کے گھر والوں کے لیے آئی ہے کہ نبی کے گھر والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مساکین کو، یتامہ کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جن کے لیے قرآن مساکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے رضا الہی کے لیے، علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے، پہلے میں نہیں، پہلے۔ جب صدیق نے یہ کہا تو اب مولا کائنات نے کہا میں اس شخص پہ کیسے فوقیت حاصل کر سکتا ہوں، اس شخص سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں جس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا۔ دیکھو جیسی فضیلت ادھر سے ویسی فضیلت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر قرآن سے دلیل، ادھر قرآن سے دلیل، ادھر حدیث سے دلیل، ادھر حدیث سے دلیل۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ نے قرآن میں آپ لوگوں کے لیے کہا کہ یہ نبی کے گھر والے یتیم، اسیر اور مسکین کو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو پہلے آپ جائیں۔ مولا علی باب مدینۃ العلم نے کہا آپ کے لیے بھی تو خدا نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سچ لایا اور اس نے سچ کی تصدیق کیا اور یہ پرہیزگار ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن نے یہ صدیق اکبر کے لیے کہا، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سچ لایا، ابو بکر نے سچ کی تصدیق کی اور یہ پرہیزگاروں میں سے ہے۔ تو ابو بکر جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہو، میں اس سے پہلے کیسے نبی کے گھر میں جا سکتا ہوں؟ پہلے تو مولا علی کہہ چکے، صدیق خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی دلیل آئی، انہوں نے بھی دی، انہوں نے بھی دی۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر صدیق خاموش نہ ہوتے تو یہ مکالمہ چاند و سورج کی رانائیاں جب تک ہوتی تب تک چلتا رہتا۔ صدیق اکبر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اب کچھ نہیں کہا۔ جب ادھر صدیق نبی کا یار چپ ہوا، ادھر جبریل امین حجرہ رسول میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جبریل آ گئے گھر رسول اللہ کے بیت انور میں، رسول اللہ کے گھر میں، سرکار کے حجرے میں، اور جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کے فرشتے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ساتوں آسمان سے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے در دولت پر پہلے آپ اور پہلے آپ کا نظارہ ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پہلے آپ، اور علی کہتے ہیں پہلے آپ۔
تو یا رسول اللہ اب اللہ کی مرضی ہے، آپ گھر سے باہر آئیے، آپ گھر سے باہر آئیے اور پہلے کون آپ اس کا فیصلہ فرمائیے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، یہ منظر خدا بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے حبیب فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ منقبت علی نے پڑھی صدیق کی، صدیق کی منقبت علی نے، علی کی منقبت صدیق نے، دونوں ایک دوسرے کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ آقا باہر تشریف لائے اور آپ ہی فیصلہ کریں کہ فیصلہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب آئیے، اللہ کے حبیب باہر تشریف لاتے ہیں اور باہر آنے کے بعد دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں، اے علی و ابو بکر، اللہ نے تم دونوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، اور تم جو ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہو، جو تم ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ دونوں کو خدا نے اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ پتا چلا کہ خدا کی رحمتیں ان لوگوں کو اپنے آپ میں ڈھانپ لیا کرتی ہے جو علی و صدیق کی منقبت پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے مجمع کو بھی قدرت کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے کیونکہ ہم صدیق کی بھی منقبت پڑھ رہے ہیں اور علی کی بھی منقبت پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ سبحان اللہ، اللہ نے تم دونوں کو اپنی رضوان و رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، تم دونوں کو اپنی رضوان و رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہو۔ پھر آقا نے صدیق اکبر کی پیشانی چومی اور مولا علی کی پیشانی چومی۔ پتا چلا جو علی کی منقبت پڑھے اس صدیق کی نبی پیشانی چومتے ہیں، اور جو صدیق کی منقبت پڑھے نبی اس علی کی بھی پیشانی چومتے ہیں۔ آقا نے دونوں کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو فضیلت کی بات۔ سبحان اللہ، پہلے آپ ہو رہا تھا، اب حضور کہہ رہے ہیں، اب حضور کہہ رہے ہیں، اب حضور دونوں کی منقبت پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا جس کی منقبت نبی پڑھیں ہم اس صدیق کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور اس علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور نے دونوں کی پیشانی چومی اور اب حضور فرماتے ہیں، اے علی و صدیق، تم پہلے آپ کر رہے تھے تو سنو، علی تم ابو بکر کی فضیلت اور ابو بکر تم علی کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اب ذرا سنو، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کہہ رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، جس کے دست قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، اگر سارے درخت کی لکڑیاں قلم بن جائے، آسمان اور زمین ورق بن جائے، سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے یہ سب لکھنے پر آ جائیں اور سارے سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے، ایک بار پھر سنیں، غور سے سنیں، سارے درخت کی لکڑیاں قلم بن جائیں، سارے سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے، زمین اور آسمان ورق اور تختیاں بن جائے، انسان، جنات، فرشتے، حیوش، طیور سب مل کر ابو بکر اور علی کی فضیلت لکھنا شروع کرے تو قلم کی وہ لکڑیاں گھس جائے گی، سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، زمین اور آسمان بھر جائیں گے، لکھنے والوں کے بازو تھک کر کے شل ہو جائیں گے، نہ علی کی فضیلت ختم ہوگی نہ ابو بکر کی فضیلت ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو میں نام دیتا ہوں، صدیق سے پوچھ علی کتنا بڑا ہے اور علی سے پوچھ صدیق کتنا بڑا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ انہی بڑوں کو جانتے ہیں، جو اڑے ہیں وہ ان کو کیسے جان سکتے ہیں۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی صدق و عدل و کرم و حکمت میں 4 سوچ شورے ہیں، ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ابو بکر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام علی ہے۔